آج میری بیٹی نے ایسی فرمائش کی ہے کہ مجھے نا میری امی کی یاد آ گئی ہے۔ میری امی کو بھی نا میں بچپن میں ایسے ہی فرمائشیں کرتی تھی کہ مجھے نا کڑی کھانی ہے، کڑی کھانی ہے۔ بس اس نے اتنی ضد کی ہے، اس کے پاپا پھر لے آئے اس کو سبزی والی دکان پہ۔ انہوں نے یہاں سے کڑی کا سامان لیا ہے، سامان لے کے اب یہ گھر آ رہے ہیں۔ گھر آ کے انہوں نے مجھے دیا سامان اور میں لگ گئی اپنے کام پہ۔ اور سامان بناتے بناتے میرے ذہن میں اتنے سوال آ رہے تھے اور بس میری امی کی مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، کیونکہ بھئی یہ جو ایسے دیسی کھانے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری ماؤں جیسے کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ کڑی کا سامان بناتے بناتے میرے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اگر آج میری امی ہوتی نا تو میری امی مجھے کہتی چل ہٹ میری دھی رانی، میری بیٹی کیوں اتنی محنت کرے گی، میں اپنی بچی کے لیے بناتی ہوں۔ جب میں نے کڑی چولہے پہ رکھی تو ایک دم میرا دل بھاری ہو گیا اور مجھے امی کی وہ بات یاد آ گئی جو وہ ہمیشہ کہتی تھی۔ امی کہتی تھی جب تم ماں بنو گی نا تب سمجھ آ جائے گی، اور آج واقعی ہی سمجھ آ رہی ہے۔ ماں بن کر ہی ماں کی قربانیوں کا احساس ہوتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ سارے سٹیپس کرتی جا رہی تھی اور دل میں امی کی آواز گونج رہی تھی۔ بس یہی خیال دل میں آتا رہا کہ امی ہوتی تو یہ سب خود کر لیتی، اور امی مجھے کہتی جا میری بچی تو بیٹھ جا، بس ابھی ہو جائے گا۔ ماں کب کھانا ریڈی ہوئے گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میری بیٹی کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی مما جلدی کریں بھوک لگی ہوئی ہے۔ میری بیٹی کی آواز سن کے مجھے لمحے کے لیے ایسے لگا کہ میری امی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ میری دھی رانی اب ماں بن گئی ہے۔ ماں کو یاد کرتے کرتے میں نے کڑی بنائی، میں نے سارا گھر کا کام کیا۔ اب اتنی دیر میں مغرب کی اذان ہو گئی، میں نے وضو کیا اور میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے پھر مغرب کی نماز ادا کی اور اپنی امی کے لیے دل میں بہت ساری دعائیں کی۔ یا اللہ میری ماں کو جنت میں سب سے اونچا مقام دے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری ماں جنت میں مسکرا رہی ہوں گی کہ میری بیٹی اب کسی کی ماں ہے۔ آمین ثم آمین۔